ناظرین، ایک ایسا بادشاہ جس نے 600 سال تک حکومت کی اور اسلحہ سازی، کپڑا بانی اور بہت ساری دوسری صنعتوں کی ابتدا کی، اس کے علاوہ شیاطین اور جنات سے جنگ لڑی اور پھر انہیں اپنے تابع کر لیا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ دنیا کی سب سے پہلی گاڑی بنانے والا اور ہوائی سفر کرنے والا بھی یہی بادشاہ جمشید ہی تھا۔ تو اس بادشاہ کی 600 سالہ بادشاہت کے احوال اور پھر اس کا انجام کیسا ہوا، مکمل جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ ناظرین، جمشید دنیا کا چوتھا بڑا بادشاہ تھا اور یہ سام بن نوح کا پوتا تھا، اور کوئی کہتا ہے کہ یہ بادشاہ شاہ تیمورس کا بھائی تھا، کیونکہ تیمورس کا کوئی بیٹا نہ تھا جو اس کے بعد بادشاہ بنتا، اس لیے فارس کے کارکنوں نے آپس میں اتفاق کر کے جمشید کو شاہی تخت پر بٹھا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی حکومت 7 بادشاہیوں پر تھی اور جن و انس اور تمام مخلوقات اس کے لیے مسخر کر دی گئی تھی۔ جب اس کے سر پر تاج شاہی رکھا گیا اور وہ تخت نشین ہوا تو اس نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارے جمال کو مکمل کیا، ہماری مدد کی، اور انقریب ہم اپنی رعایا کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیں گے۔ ناظرین، جمشید ہی وہ بادشاہ تھا جس نے سب سے پہلے تلواروں اور دیگر اقسام کے اسلحہ کی ابتدا کی اور لوگوں کو کپڑا کی بانی صنعت سے متعارف کرایا اور کپڑوں کو رنگنے کا حکم دیا اور جانوروں کو قابو کرنے کے لیے زین اور دستانے بنانے کا حکم دیا۔ جمشید نے اپنی سلطنت کا عمود چلانے کے لیے عجیب نظام بنایا ہوا تھا۔ اس نے اپنی حکومت کے ابتدائی 50 سالوں میں لوگوں کو لوہے سے تلواریں اور دیگر اقسام کے اوزار بنانے کا حکم دیا۔ 50 سے 100 سال کے دورانیہ میں ریشم اور روئی کو کاٹنے اور ان سے کپڑا بنانے، مختلف رنگوں میں رنگنے اور کپڑے سینے کا حکم دیا۔ 100 سال سے 150 سال کے دوران جمشید نے لوگوں کو 4 طبقات میں تقسیم کیا، جن میں سے ایک طبقہ فوجیوں کے لیے تھا، دوسرا طبقہ علماء فقہ کے لیے، تیسرا طبقہ منشیوں اور کلرکوں کے لیے تھا، اور چوتھا طبقہ کسان اور دیگر فنون کے ماہرین کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ ان میں سے ہر ایک کو سخت محنت کے ساتھ کام کرنے کا حکم دیا۔ 150 سال کا عرصہ جمشید نے شیاطین اور جنات سے خوب جنگ کی، پھر انہیں ذلت و رسوائی دینے کے بعد اپنے حکم کے تابع کر لیا۔ پھر اپنی بادشاہی کے 250 تا 300 سال تک کے عرصہ میں شیاطین کو پہاڑوں سے پتھر توڑنے پر مامور کیا، پھر ان پتھروں سے لوگوں کے لیے سنگ مرمر اور چونے سے عمارتیں اور غسل خانے تعمیر کروائے، اور اس کے بعد انسانی خدمت کے لیے شیاطین کے ذریعے مختلف چیزیں سمندروں، پہاڑوں، دریاؤں، کانوں اور جنگلوں سے شہروں کی طرف منتقل کرائی، جن میں سر فہرست سونا، چاندی، مختلف اقسام کے جواہر، خوشبوئیں اور ادویات تھی۔ ناظرین، جمشید بادشاہ کے لیے شیاطین نے ایک گاڑی تیار کی، پھر جمشید نے اس گاڑی میں شیاطین کو لوہے سے جکڑا اور پھر خود اس پر سوار ہو گیا۔ شیاطین اسے لے کر فضا میں اڑے اور شہر دنیاون سے بابل تک کا سفر صرف 1 دن میں طے کیا، اور یہ دن شمسی سال کے پہلے مہینے کا پہلا دن تھا۔ لوگ اس عجوبے کو انتہائی انماق سے دیکھنے لگے۔ اس بادشاہ نے یہ دن اور اس کے بعد 5 دن عید کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیا تاکہ ان دنوں میں خوشی منائی جا سکے۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ یہ سفر اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کیا تھا، لہٰذا اس کے بدلہ میں انہیں گرمی، سردی، بیماریوں، بڑھاپے اور حسد سے محفوظ کر دیا گیا۔ لوگ پوری 3 صدیاں تمام تکالیف سے محفوظ رہے، یہاں تک کہ جمشید کی حکومت کو پورے 600 سال گزر گئے۔ 600 سال گزرنے کے بعد جمشید نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی کھلم کھلا ناشکری شروع کر دی اور سرکش ہو گیا، اور جن و انس کو خطاب کر کے کہنے لگا کہ میں ہی تمہارا مددگار اور مالک ہوں، اور میں ہی تم سے تمام تکالیف دور کر سکتا۔ نیز اس طرح کی مزید دوسری باتوں کے علاوہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، لیکن حاضرین نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس دعویٰ کے بعد اس کی عزت اللہ تعالیٰ کے حکم سے خاک میں ملا دی گئی اور فرشتوں کو اس کی مدد کرنے سے روک دیا گیا۔ ناظرین، ایک اور روایت میں ہے کہ اس بادشاہ نے ایک دن اپنے دربار میں لوگوں سے کہا کہ میں اپنی سلطنت و حکومت میں ایک خاص قسم کی لذت محسوس کرتا ہوں، تم بتاؤ کیا تم لوگ بھی یہ ذائقہ اور لذت محسوس کرتے ہو؟ درباریوں نے کہا سب لوگ ایسا ہی محسوس کرتے ہیں۔ اس نے کہا اس کی دلیل و ثبوت کیا ہے؟ کسی ایک درباری نے کہا اے بادشاہ، جب تک تم اللہ کی فرما برداری کرتا رہے گا لوگ اسی طرح خوشحال رہیں گے اور تم بھی خوش رہو گے۔ بادشاہ نے اپنے تمام وزراء کو جمع کر کے انہیں خطاب کیا اور کہا کہ جس کام میں تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری دیکھو تو مجھے بتاؤ تاکہ میں اس پر عمل کروں، اور جس کام میں تم اللہ کی سرکشی و نافرمانی دیکھو مجھے اس سے منع کرو تاکہ میں اس کام سے بچوں۔ اس طرح اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرتے ہوئے 400 سال تک حکومت کی۔ اس کے بعد جب ابلیس کو پتہ چلا تو وہ سیدھا بادشاہ کے پاس انسانی شکل میں آیا۔ بادشاہ نے کچھ خوف محسوس کیا تو ابلیس نے بادشاہ کو کہا مت ڈرو، میں ابلیس ہوں اور تم مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ بادشاہ نے جواب دیا میں آدم زاد ہوں۔ شیطان نے کہا اگر تم آدم زاد ہوتے تو تجھے کب کی موت آ چکی ہوتی، جس طرح پہلے لوگوں کو موت نے آ لیا۔ تم ان میں سے نہیں ہو بلکہ تم رب ہو، لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلاؤ۔
بس یہ بات بادشاہ کے دل میں بیٹھ گئی۔ پھر بادشاہ ممبر پر چڑھا اور لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، جو بات میں نے اب تک تم سے چھپائے رکھی اب اس کے اظہار کا وقت آ گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں تمہارا رب ہوں اور تم میری عبادت کرو۔ اس دعوت سے زمین کانپ اٹھی۔ یہ خبر جب ضحاک تک پہنچی تو وہ بڑی تیزی سے جمشید کی طرف بڑھا تاکہ اس کا کام تمام کر دے۔ یہ سنتے ہی جمشید بھاگ نکلا، لیکن ضحاک نے اسے جلدی پکڑ لیا، اسے آرے سے چیر کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بعض دیگر روایات میں مروی ہے کہ جمشید نے تقریباً 500 برس تک احسن طریقے سے حکومت کا انتظام سنبھالا، لیکن آخری 100 سال کے عرصے میں خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ یہ خبر جب ضحاک تک پہنچی تو اسے مضبوطی سے دبوچ لیا تاکہ اسے قتل کر دے، لیکن وہ اس سے کسی طرح چھپنے میں کامیاب ہو گیا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ چھپتا رہا۔ بالآخر ضحاک نے اس کے ملک پر قبضہ کر لیا اور اسے آرے سے چیر دیا۔ ناظرین، یہ تھی ایک بہت ہی کامیاب بادشاہ کی داستان، لیکن جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تو کس طرح نیست و نابود ہوا۔ تو یقیناً آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔